اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں. پنجاب سے ان کا تعلق ہے, یعنی کہ پنجاب صوبے سے جو اکثریتی ان کی مرکزی حیثیت ہے. میں تعارف آپ سے کرواتے چلوں. حافظ عبدالناصر صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, صدر ہیں پنجاب گورنمنٹ اسکول سینئر سٹاف ایسوسیشن کے. جبکہ حافظ غلام محی الدین صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پنجاب ٹیچر یونین کے. تو سب سے پہلے حافظ غلام محی الدین صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے, ان سے آغاز کروں گا. آپ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیچرز کے لیے جو ہم نے اساتذہ سے باتیں بھی ابھی کی, مختلف سکولز میں جا کے ان کے موقف لیے, کہ بالکل اتنا بڑا انریسٹ ہے کہ لگ رہا ہے کہ تعلیمی نظام ہمارا تباہ ہونے جا رہا ہے, جبکہ کرونا سے نکلتے ہوئے ہر ملک ہر قوم اس فکر میں ہے کہ تعلیمی نظام کو بچانا کیسے ہے. جبکہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ جب بجٹ لا رہی تھی گزشتہ 1.5 ماہ پہلے, تو وہ کہہ رہے تھے ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیم اور ہیلتھ پہ ہے. لیکن لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی جو تحفظات ہیں وہ بڑے شدید ہوتے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ واقعی گورنمنٹ کا سارا فوکس جو ہے وہ ہیلتھ کا نہیں میں کہہ سکتا, مجھے اندازہ نہیں ہے, اتفاق نہیں ہوا کبھی ہاسپٹل جانے کا, شکر الحمدللہ. لیکن جو تعلیم کے حوالے سے گورنمنٹ کا دعویٰ ہے نا کہ سارا فوکس تعلیم پہ ہے, واقعی گورنمنٹ سچی ہے, سارے کا سارا فوکس تعلیم پہ ہے. اسی وجہ سے صرف 2 سال کے عرصے میں, گورنمنٹ کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں, صرف 2 سال کے عرصے میں تعلیم کا وہ بیڑا غرق ہوا ہے جو پچھلے 30 سالوں میں نہیں ہوا تھا. 30 سالوں میں آپ تصور کریں, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, اور اس کو ان کے اپنے جو سسٹم ہے سس, اس سے کنفرم کیا جا سکتا ہے. ان 2 سالوں میں 74,000 پوسٹیں جو ہیں وہ ٹیچنگ کیڈر کی خالی ہیں. 18,000 ہماری ان سروس پروموشن ان کی پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اور سب سے زیادہ شرمناک صورتحال یہ ہے کہ صرف پنجاب میں جو ہائی اسکول ہیں وہ 7,000 پوسٹیں ہیں جو ہیڈ ماسٹر کی, پرنسپل کی, وہ خالی پڑی ہیں. اتنی پوسٹیں خالی ہیں. اور گورنمنٹ کو کیا کہیں, ہمارے وزیر صاحب, سب کچھ وزیر صاحب ہیں, 6 سیکرٹری ٹرانسفر ہو چکے ہیں, 6 سیکرٹری. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے سیکرٹری تھے جو کام کرنا چاہتے تھے, کام کرنے کا جذبہ رکھتے تھے, ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ سسٹم کو بہتر کر جاتے. لیکن منسٹر صاحب کو پسند نہیں آئے. 2 مہینے 3 مہینے کے بعد سیکرٹری چینج ہوتا رہا. صرف سنگل پرسن, ایک فرد واحد جو ہے وہ اس سارے نظام کو ہینڈل کر رہے ہیں. پوزیشن یہ ہے, یہ میں نے آپ کو ٹیچنگ کیڈر کی پوسٹیں بتائی ہیں جو خالی پڑی ہیں. اب آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور سی اوز کی طرف چلے جائیں. ابھی ریسنٹلی میں پچھلے دن لاہور گیا ہوں, تو میں نے وہاں سے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش کی کہ جناب 7 اضلاع ایسے ہیں جن میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی پوسٹیں 4 مہینے سے خالی ہیں, اور ہمارا جو ٹیچر ہے اس کی پینشن کے, ریٹائرمنٹ کے پیپر جو ہیں وہ ان کے ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ریٹائر ہوئے, اور ابھی تک ان کا ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے, ابھی تک ان کو پینشن نہیں ملنی شروع ہوئی. 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ظاہر ہے سرکاری ملازم کے پاس ریٹائرمنٹ کی یہ جو اماؤنٹ ایک ملتی ہے اس سے انہوں نے اپنے بجٹ بنایا ہوتا ہے. میں نے بچی کی شادی کرنی ہے, مکان بنانا ہے, 100 ایشوز ہوتے ہیں. 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اور میں نے وہاں بات کی, میں اس آفیسر کا نام نہیں لوں گا, لیکن اس نے مجھے کہا کہ یار آپ کوئی ایم پی اے لائیں اور آرڈر کروا لیں. حلفاً کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایم پی اے لائیں اور آرڈر کروا لیں. میں نے کہا جی میں تو کسی کی سفارش کرنے نہیں آیا ہوں, میں تو توجہ دلانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ فلاں ڈسٹرکٹ میں, مطلب لیا ڈسٹرکٹ ہے, لیا ڈسٹرکٹ میں 4 مہینے سے پوسٹ خالی ہے. رحیم یار خان ڈسٹرکٹ ہے, 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا پوسٹیں خالی ہیں. دیگر اضلاع ہیں. میں نے گزارش کی کہ جناب میں سفارش کسی کی نہیں کرتا ہوں, توجہ دلا رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی پوسٹ خالی ہے, وہاں فل کر دیں, کوئی بندہ لگا دیں. بچت کی صورتحال, وزیر تعلیم صاحب جب میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں, ایک تو ان کا انداز انتہائی تضحیک آمیز ہے. ٹیچر صاحب ایسا نہیں کرنے دوں گا, یہ نہیں کرنے دوں گا. میں کہتا ہوں وزیر صاحب, میں آپ کے اس میڈیا کے توسط سے ان سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے تو پلے کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر یا سی او, چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ لگا سکتے ہیں, یا آپ کرپشن کی بنیاد پہ کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ آپ کے اختیار میں تو ہے نہیں, سوائے بڑکے مارنے کے, سوائے اپنے حلقے میں تندور لگوا کے, اپنی مشہوری کر کے, اپنی سیٹ پکی کرنے کے علاوہ آپ نے تو کیا ہے 2 سال میں؟ بتائیں نا.
آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نے جناب 50 کروڑ روپے بچا دیے ہیں. 50 کروڑ روپے نہیں بچائے آپ نے 30 سال کی جو محنت تھی پچھلی گورنمنٹس کی اور اساتذہ کی, سوسائٹی کی, وہ ساری کی ساری آپ نے تندور میں جھونک دی. خاصا ریشنلائزیشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک برے نتائج ہونے والے ہیں, اور اگر اسے بچایا جا سکتا ہے کون سا ایسا فارمولا ہوگا مختصراً ذرا کہ وہ اگر اڈاپٹ کیا جائے تو ہماری ساکھ اور آخری سانسیں لیتے یہ تعلیمی نظام بچ سکتا ہے؟ دیکھیے برادر, گزارش یہ ہے کہ ریشنلائزیشن جو ہے, میں ریشنلائزیشن کے خلاف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم 2 سال بعد 3 سال بعد ریشنلائزیشن ہونی چاہیے. ادارے میں کئی ادارے ایسے ہیں جن میں تعداد بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے, وہاں ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ریشنلائزیشن تو تب ہو نا جب ویکینٹ پوسٹیں فلڈ ہوں. مطلب گورنمنٹ کے پاس جواز ہو کہ جی ہم نے تو جتنی بھرتی کرنی تھی, جتنی سینکشن پوسٹیں تھیں ساری بھرتی کر دی ہے, اب ہم سٹاف کو ریشنلائز کر دیتے ہیں. جب 74,000 سے زیادہ پوسٹیں خالی پڑی ہیں پھر ریشنلائزیشن کہے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا 1254 سکول آپ اپ گریڈ کر کے اپنے نام کے ساتھ تختی لگاؤ کہ میں نے جناب اتنے پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی کر دیے. کس نے کہا تھا؟ اس کی تو ضرورت نہیں تھی. اب صاحب